دیکھیے آپ کا نفس آپ کو ہر انسان ہے، اس کے اندر سے طلب ابھرتی ہے، ایک کہ خواہش اس کے اندر ابھرتی ہے۔ کوئی خیر کا جذبہ بھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش خیر و شر کی ایک جولان گاہ ہے انسان کی اب آپ نے شخصیت اللہ کا کے جو حکم اندرونی کو پہلو ہے، اس ڈالا کے اور اندر اپنے نفس کی ایک خواہش خیر و پوری شر کی کشمکش مسلسل چلتی ہے۔ چنانچہ جدید سائیکالوجی نے بھی آپ کو معلوم ہے ایک حکم آپ کے نفس جس کے بابا دیکھیے آدم اور آپ کا فرائڈ نفس شمار آپ کو ہوتے ایک ہیں، حکم انہوں نے دیتا ہے، انڈ اس اور کے اندر سے لیبیڈو، طلب ابھرتی ہے، یہ تو ایک ہے خواہش حیوانی ابھرتی ہے۔ تقاضوں کے لیے، آپ کو بھوک معلوم ہے کہ لگتی ہے، یہ پیاس خواہش لگتی ہے، کوئی چٹخارے بھی زبان جو چٹخارے بھی اب مانگتی آپ ہے، نے اللہ کے یا یہ کہ حکم کو جنسی پس پش لذت ہے، ڈالا اور اپنے تلذذ نفس ہے کی جو خواہش انسان پوری حاصل کی۔ کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ جیسے تمام حیوانات کو آرام کی بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ایک ہے، حکم انسان آپ کے کو نفس کا تمام اس دیکھیے کے آپ حیوانی کا نفس تقاضے، آپ کو ایک حکم دیتا ہے، اس کے لیکن اندر سے اس کے طلب ساتھ ہی وہ ابھرتی کہتا ہے کوئی ایگو ایک بھی ہے خواہش انسان ابھرتی میں، ہے۔ کوئی خودی بھی ہے، کوئی آپ انا کو بھی معلوم ہے، ہے کہ یہ انسان خواہش بلا حیوان نہیں ہے۔ اگرچہ جو فلسفہ اب آپ ڈاروین نے کا ہے اللہ اس نے کے تو حکم انسان کو کو پس نرا پش حیوان ڈالا بنا اور دیا، اپنے وہ تو نفس اس کی کے خواہش علاوہ پوری کسی کی۔ اور چیز کو کسی درجے میں بھی تسلیم اور ریکگنائز ہی نہیں کرتا۔ لیکن فرائڈ کا میں ایک حکم آپ کے درجے نفس میں کا قائل ہوں کہ دیکھیے اس نے آپ تو کا ویسے نفس آپ انسانی کو ایک حکم شخصیت دیتا کے ہے، اس کے 3 اندر سے لیول کو طلب ریکگنائز ابھرتی کیا ہے، ایک خواہش اور ابھرتی وہی ہے۔ 3 لیول ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش جو پہلا لیول ہے اس کو تو یقیناً اس نے اب صحیح آپ نے سمجھا ہے، اللہ کے حکم کو لیکن پس دوسرے پش اور ڈالا تیسرے اور لیول اپنے کو وہ نفس کی صحیح خواہش طور پر پوری کی۔ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا اور ایک دوسرے سے ممیز نہیں کر سکا، یعنی انڈ اور ایک لیبیڈو حکم یہ آپ تو کے نفس حیوانی کا تقاضے، دیکھیے آپ کا جس نفس کو آپ کو ایک قرآن حکم کہتا ہے دیتا ہے، نفس اس کے اندر سے امارہ، طلب ابھرتی ہے، انسان کا وہ ایک نفس جو خواہش اسے ابھرتی بدی ہے۔ کا حکم دیتا ہے، آپ کو اس لیے کہ معلوم ہے ظاہر کہ بات یہ ہے پیٹ خواہش کھانے کو حرام ہے۔ مانگتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال اب ہے یا آپ نے حرام ہے۔ اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا چٹخارا اور جو اپنے ہے وہ نفس کی تو خواہش اپنی پوری کی۔ تسکین چاہتا ہے، اسے اس سے بحث نہیں کہ کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ شہوت کا ایک جذبہ حکم جب آپ کے نفس برانگیختہ کا ہوتا ہے دیکھیے تو اسے آپ تو کا اپنی نفس آپ تسکین کو ایک چاہیے، حکم سیکشول دیتا ہے، اس کے اندر سے گریٹیفیکیشن طلب جسے آپ ابھرتی کہتے ہے، ہیں، سینشول ایک خواہش گریٹیفیکیشن، ابھرتی ہے۔ اسے اس سے بحث نہیں کہ آپ کو جائز معلوم ہے راستہ کہ ہے یا یہ ناجائز خواہش راستہ ہے، حرام ہے۔ لہذا وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے گا، اب صحیح آپ راستے نے سے اللہ ہٹے گا، کے یہ حکم گویا کو کہ پس اس کی پش ڈالا اور اپنی اپنے اس نفس کی کی خواہش سرشت پوری کے اندر کی۔ ہے۔ اس لیے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انڈ یا لیبیڈو ہو گیا۔ ایک حکم آپ کے دوسرا نفس لیول کا وہ کہتا ہے دیکھیے ایگو ہے، آپ کا نفس تیسرا وہ آپ کو ایک سپر حکم ایگو دیتا ہے، اس کے اندر سے ایک طلب اگرچہ ابھرتی قرآن ہے، مجید نے ایک اس کے لیے خواہش 3 ابھرتی علیحدہ ہے۔ اصطلاحات آپ کو استعمال معلوم ہے کہ یہ خواہش نفس، حرام ہے۔ قلب اور روح، 3۔ اب آپ نے سپر ایگو اللہ کے اصل میں حکم کو روح پس ہے، پش ڈالا اور لیکن وہ اپنے نہیں نفس کی سمجھ خواہش پایا اس کو، پوری اس کی ڈیفینیشن جو ہے سپر ایگو کی وہ بڑی مختلف ہے، لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ اس وقت ایک میں حکم یہ آپ کے چاہتا نفس ہوں کا کہ دیکھیے ریکگنائز آپ کریں کا نفس آپ کو ایک کہ حکم یہ دیتا ہے، انسان اس کے اندر سے 2 طلب پہلو ابھرتی ہیں ہے، جن میں ایک کشاکش خواہش ابھرتی ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو آپ کو کھینچے معلوم مجھے ہے کہ یہ کفر، خواہش کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے ہے، ہر اب انسان کو آپ نے محسوس ہوتا اللہ ہے کے کہ ہے۔ حکم کو پس پش اب اس ڈالا لیے اور ہر اپنے شخص نفس یہ کی خواہش سمجھتا پوری ہے کی۔ کہ اگر کوئی شخص باہمت ہے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، ایک تو یہ کہ ایک عام حکم آپ آدمی کے ہے، نفس کا حیوانوں کی سطح دیکھیے پر آپ بس کا اپنے نفس آپ کو ایک مستقبل حکم پورے دیتا کیے ہے، اس اور کے اندر سے ایک طلب زندگی ابھرتی ہے، بسر کر دی، ایک بتا دی، خواہش ابھرتی جس ہے۔ کو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو زندگی اس نے معلوم ہے نہیں کہ یہ بتائی، خواہش زندگی نے اسے بتایا ہے، زندگی نے اسے اب گزارا آپ ہے، نے اس نے اللہ کے زندگی نہیں حکم کو گزاری۔ پس پش ڈالا اور زندگی اپنے تو نفس وہ کی شخص خواہش پوری گزارتا ہے جو اپنا کوئی ہدف معین کرتا ہے، کوئی آئیڈیل، کوئی آدرش، کوئی نصب العین، وہ اس کی ایک زندگی حکم میں آپ ہے کے جس نفس کے کا لیے وہ محنت دیکھیے کرتا ہے، آپ کا بھاگ نفس دوڑ آپ کو کرتا ہے، ایک اس حکم کے دیتا ہے، حصول اس کی کے اندر کوشش سے ایک کرتا طلب ہے۔ ابھرتی ہے، اب جو ایک شخص خواہش بھی اپنے ابھرتی ہے۔ سامنے کوئی ہدف آپ کو رکھے گا، معلوم ہے کہ مقصد یہ رکھے گا، خواہش آدرش حرام رکھے گا، اسے جو کام کرنا ہے اب آپ اس نے میں اسے اللہ کے یقیناً حکم کو اپنے پس پش نفسانی ڈالا اور تقاضوں کو اپنے نفس کی مارنا خواہش پڑے پوری گا، کی۔ دبانا پڑے گا۔ ساری رات سوئیں گے اگر پاؤں پھیلا کر تو زندگی میں کہاں اونچا مقام ایک حاصل حکم کریں آپ گے۔ کے نفس کا آپ دیکھیے انگریزی میں آپ بھی کا محاورہ نفس آپ جانتے کو ہیں، ایک حکم برننگ دیتا مڈ ہے، اس نائٹ کے اندر سے آئل، ایک طلب ابھرتی مڈ ہے، نائٹ لیمپ، ایک ساری خواہش رات آدھی رات ابھرتی ہے۔ جاگ کر کام کرتے ہیں۔ آپ کو وہی تو معلوم یہ ہے کہ کہ یہ خواہش جو حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ اب آپ نے یغوث اللہ البحر کے من حکم طلب کو پس العالی پش ومن ڈالا اور طلب اپنے نفس العلا کی خواہش سہر پوری کی۔ الليالي، جو شخص چاہتا ہے کہ میں موتی سمندر کی تہہ میں سے نکال کر ایک لاؤں تو حکم اسے آپ کے ظاہر نفس بات کا ہے دیکھیے کہ آپ اسے کا نفس سمندر آپ میں کو ایک غوطہ حکم لگانا دیتا ہے، پڑے اس کے گا۔ اندر سے ایک طلب اسی ابھرتی طریقے ہے، سے جو زندگی ایک میں خواہش اونچا ابھرتی مقام ہے۔ چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ آپ کو ومن معلوم طلب ہے کہ یہ العلا خواہش سہر الليالي ومن طلب العلا من غیر اب آپ نے اللہ کے اضاع حکم العلوم کو پس ربی پش طلبی ڈالا اور اپنے وحالی، نفس کی بغیر خواہش محنت اور پوری کی۔ کوشش کے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کوئی اونچا مقام حاصل ہو جائے تو وشفل تھنکنگ میں وہ ایک اپنی حکم آپ کے زندگی نفس ضائع کا کر بیٹھتا ہے دیکھیے کہ آپ اونچا کا مقام نفس حاصل آپ کو
نہیں کر حکم سکتا. دیتا ہے اس کے اندر سے گویا طلب کہ ابھرتی کوئی ہے، بھی ایک صاحب خواہش ہمت ابھرتی ہے. آدمی دنیا میں کوئی کام آپ کو نہیں کر معلوم ہے کہ سکتا یہ جب تک خواہش کہ اپنے حیوانی تقاضوں کو ذرا دبائے نہ. اب آپ نے قابو اللہ میں کے نہ حکم کو پس اپنے پش ڈالا کنٹرول اور میں اپنے نہ نفس کی خواہش پوری کی. اس کے لیے لفظ ہے سیلف کنٹرول، اور ضبط نفس. یعنی حکم ہمارے آپ کا اندر جو ہماری دیکھیے، آپ خودی کا ہے، نفس آپ مانوی کو ایک حکم شخصیت ہے، دیتا میں ہے، اس اس کے اندر وقت سے ایگو طلب اور سپر ابھرتی ہے، ایگو ایک ان خواہش دونوں کو ابھرتی جمع ہے. کر کے لفظ استعمال کر رہا ہوں. انا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو خواہش ہماری انا ہے، میں،
یہ میں جو ہے یقیناً میرے اس حیوانی وجود سے علیحدہ ہے. جب میں کہتا ہوں میرا جسم، وہ میں کون ہے جس کا کہ یہ جسم ہے؟ تو میں کوئی علیحدہ شے ہے نا اس سے. میری آنکھ، میرے کان، میرا سر، میرے پاؤں، میرا ہاتھ، میری ٹانگیں، سب کچھ تو میرا جسم، میرا وجود. میں کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش وہ خودی ہے، وہ ایگو ہے، وہ سیلف ہے. تو یہ جو خودی ہے، یہ جو سیلف ہے، یہ جو انا ہے، یہ جو ایگو ہے، یہ اگر اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھ سکے تو پھر زندگی میں کوئی بڑا کام وہ نہیں. پھر زندگی اسے گزار جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش تو گویا کہ ضبط نفس ہر صاحب ہمت اور کسی بھی صاحب انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے. اب ظاہر ہے اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو کولر بنائیں. بھوک کا، پیاس کا، سختیوں کا، رات کو جاگنے کا، مشقتیں جھیلنے کا کولر بنائیں. تو روزہ گویا کہ بالکل واضح طور پر سامنے بات آ گئی. اور یہ سب سے اونچا لیول سمجھ لیجیے جس کو ہم کہیں گے رائٹنگ آن دی وال. جیسے پانی زمین پر ہمیں بہتا ہوا دریا کا نظر آ رہا ہے، سرفیس واٹر. یہ گویا کہ اس کے مطابق سیلف کنٹرول سب دیکھیے آپ کا نفس آپ کو حکم دیتا ہے، اس کے اندر سے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تاکہ ہماری خودی، ہماری انا، ہمارا سیلف، ہماری ایگو، وہ ہمارے انڈ اور لیبیڈو پر، حیوانی تقاضوں پر، ان کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ ہو. اب اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے گھوڑا اور اس پر سوار. یہ ہماری خودی یا انا یا سیلف یہ سوار ہے اور ہمارا یہ جسم گھوڑا ہے. اب اگر گھوڑا جو ہے سرکش ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کمزور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوار کی زندگی اس کے طرف بڑے جہاں چاہے گا پٹک دے گا، جدھر چاہے گا نکل جائے گا. لیکن اگر سوار جو ہے وہ مضبوط ہے، گھوڑے کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا ہے، اس کی دونوں رانیں جو ہے وہ بھی گھوڑے کو محسوس ہو رہی ہے کہ میری پسلیوں کے اندر پوری قوت کے ساتھ نصی ہوئی ہے، لہذا وہ گھوڑا جو ہے اب حکم مان رہا ہے اپنے سوار. تو اب یہ کہ انسان جو ہے اس سواری کے ذریعے سے اپنا جو بھی مقصد ہے، جو منزل ہے، وہاں تک پہنچ جائے گا. تو ہماری انا یا خودی یا سیلف، یہ ایگو، یہ ہمارا وہ سوار ہے جو ہمارے حیوانی وجود کے گھوڑے پر بڑھ کر سوار ہے. اگر تو یہ خودی مضبوط ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، کنٹرول میں ہے، تو یہ جو جسم ہے، یہ حیوان جو ہے، یہ گویا کہ اب اس کے تابع ہو گیا اور وہ اپنے مقصدی زندگی کے حصول کے لیے اس کو استعمال کرے. اور اگر یہ کمزور ہے، اس کی انا یا خودی، تو پھر تو زندگی جو ہے اور اس کے حیوانی تقاضے اس طرح طرح چاہیے استعمال کرے. تو پہلی بات ہوئی کہ یہ ضبط نفس ہے. اور ایک بات یہاں پر تھوڑی سی اور واضح کر دوں، اسلام نے سیلف اینیہیلیشن کی اجازت نہیں دی ہے، سیلف کنٹرول کی اجازت ہے. یہ جو راہبانہ تصورات رہے ہیں دنیا کے مذاہب کی جو تاریخ ہے، اس میں تو سیلف اینیہیلیشن، اس نفس کو کچل جیسی جیسی تپسیائیں ہندو یوگی کرتے رہے ہیں، یا جیسی جیسی ریاستیں رہبان جو ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی راہب، اگر آپ ہسٹری آف کرسچن مناسٹسزم پڑھیں گے تو واقعی رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی تپسیائیں اور کتنی ریاستیں دیکھیے آپ لیکن یہ اسلام میں نہیں، یہ لا رہبانیت ہے. اسلام نے تو کہا کہ تمہارا وجود تمہارا گھوڑا، اسے استعمال کرو. آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمہارا کنٹرول اس پر ہونا چاہیے، تم اس کے تابع نہ ہو جاؤ، یہ تمہارے تابع کے حکم کو پس پوچھ یہاں ڈالا تک کہ اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی ایک حدیث بھی ہمیں آج پڑھی ہے. حضرت عمرو بن العاص جو ہے وہ تو بڑے سیاستدان اور جرنیل، وہ تو عہدہ کے انسان سے مزاجی اعتبار سے، اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص، آپ کو معلوم ہے یہ انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد. اب آپ نے اللہ کے حکم کو پس پوچھ ڈالا اور پوری رات پڑھے، نوافل پڑھ رہے. تو حضور کو جب معلوم ہوا، بلایا یا عبداللہ اولم اخبر، ایک حکم آپ کے نفس کا. دیکھیے آپ کا نفس آپ کو ایک حکم دیتا ہے، عبداللہ مجھے تو یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، نہ تمہارا سروکار اپنے گھر والوں سے، نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور سے ہے، اور پورا اب آپ نے اللہ کے حکم کو پس پوچھ ڈالا اور اپنے نفس کی خواہش کو کیسے انکار کرتے؟ فرمایا لا تفعل، ہرگز نہ کرو. دیکھیے آپ کا نفس آپ کے حکم دیتا ہے، اس کے اندر سے طلب ابھرتی ہے، ایک خواہش ابھرتی ہے. اس نفس کو کچلنا نہیں ہے، اس کو کل نہیں کرنا ہے.
सेल्फ एनिहिलेशन नहीं अब है, आपने इसका भी अल्लाह हक के है। हुक्म को पसे पुश हमारा डाला और हक है अपने कि नफ्स तुम की अपने ख्वाहिश नफ्स को तग़ज़िया भी फराहम करो, तक़वियत भी दो, इसके तकाज़े पूरे करो, इसके लिए मुनासिब वक़्फ़ा आराम हुक्म का आपके भी नफ्स रखो। का। ये नफ्स के देखिए, भी आपका हुकूक नफ्स है। आपको एक वइन्न हुक्म देता लिनफ्सिक है, उसके अंदर अलैका से हक़्क़न, तलब वइन्न उभरती है, लिज़ौजिका एक अलैका ख्वाहिश हक़्क़न, वइन्न उभरती है। लिज़ौरिका अलैका हक़्क़न। आपको तुम्हारे मालूम है नफ्स का कि भी ये तुम पर ख्वाहिश हक है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, तुम्हारे अब जो भी आपने आने अल्लाह वाले के मिलने हुक्म वाले को हैं, पसे विजिटर्स पुश हैं, डाला और ज़ियारत अपने करने नफ्स वाले, की उनका भी ख्वाहिश तुम पर हक है, तो सबका हक अदा करना है। तो इस नफ्स का भी हक तो अदा करना है, लेकिन इसे एक हुक्म आपके नफ्स का। देखिए, तो आपका पहली नफ्स बात आपको तो ये एक हुक्म समझ में देता है, आई उसके कि अंदर से तलब सौम उभरती है, सच अभी रमजान एक का हमने ख्वाहिश कोई उभरती तज़किरा है। नहीं किया। ये सौम आपको जो है मालूम है खाना कि ये पीना ख्वाहिश, कुछ अरसे हाँ। के लिए रोकना, कुछ और अपनी ख्वाहिशात पर कदम अब आपने लगाना, अल्लाह ये के गोया हुक्म के को पसे एक पुश डाला और एक्सरसाइज अपने के नफ्स तौर की पर ख्वाहिश सामने पूरी आई, सेल्फ कंट्रोल के लिए। लेकिन इससे अगला मरहला आता है। अगर एक ये हुक्म आपके एक्सरसाइज नफ्स का। मैंने खुद देखिए, मुअय्यन की आपका होती नफ्स आपको एक हुक्म देता है, तो उसके उसका अंदर से मसला तलब कुछ और उभरती होता। है, एक लेकिन ख्वाहिश क्योंकि उभरती है। ये एक्सरसाइज जिसका नाम आपको सौम मालूम है कि ये ये ख्वाहिश, अल्लाह ने हाँ। फर्ज की है। गोया कि अगर अब मैं कुछ आपने नहीं खा अल्लाह रहा के हूं तो इसलिए हुक्म नहीं को खा रहा कि पसे पुश अल्लाह डाला को और अपने उसका नफ्स की खाना ख्वाहिश इस पूरी वक्त पसंद नहीं है। मैं अगर नहीं पी रहा हूं तो इसलिए नहीं पी रहा कि अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं। एक हुक्म आपके नफ्स मेरी का। मनपूआ देखिए, मौजूद आपका है, नफ्स लेकिन मैं आपको अगर एक उससे हुक्म इस वक्त देता है, हम उसके बिस्तर अंदर नहीं से हो रहा तलब तो इसलिए उभरती नहीं हो रहा कि है, एक मेरे ख्वाहिश रब का उभरती है। गोया कि आपको अब यहाँ मालूम क्या है कि ये मामला हुआ ख्वाहिश, कि खुद ही को मजबूत करो, लेकिन फिर अब उसे आपने खुदा के अल्लाह के सामने हुक्म को झुका पसे दो। पुश डाला और अपने नफ्स ये की जब ख्वाहिश पूरी इंसान की खुद ही मजबूत हो, पहला मरहला तो ये है। अगर आपकी खुद ही मजबूत नहीं है और या का नाम देखिए, आपका नफ्स आपको एक हुक्म कहते देता रहो है, तुम उसके या अंदर का से नाम तलब या का उभरती है, नस्ताइन, मैं तो नहीं एक मानता। ख्वाहिश उभरती है। तुम झुक भी गए हो, आपको मालूम है कि ये तुम्हारा ख्वाहिश, जिस्म तो झुका है, तुम्हारी मानवी शख्सियत तो अकड़ी हुई खड़ी है, वो झुकने अब को तैयार आपने नहीं। अल्लाह के हुक्म को वो पसे जो पुश कहते हैं डाला और अपने नफ्स की ख्वाहिश कि नफ्स से माँ हम कम तरफ फिरौन नीस्त, लेकिन उरा हो नीरा हो नीस्त, मेरा नफ्स भी फिरौन से कुछ एक कम तो हुक्म नहीं आपके है। नफ्स का। देखिए, फिरौन ने आपका कहा नफ्स आपको एक हुक्म देता है, उसके अंदर से की तलब बादशाही उभरती मेरी नहीं है, है, एक ख्वाहिश वहां उभरती रही है। अनहार और तजरीम इंतहा की, आपको और ये मालूम है सारा कि ये इरिगेशन ख्वाहिश, सिस्टम मेरे कंट्रोल में, जिसको चाहूं पानी दूं, जिसको चाहूं रोक दूं। अब आपने अल्लाह इसी के तरह मेरा हुक्म को जिस्म पसे कहता पुश है, डाला मेरे और अंदर अपने का नफ्स की नफ्स ख्वाहिश कहता है ये पूरी। मेरा वजूद है, इस पर मेरा हुक्म चलेगा, मैं नहीं जानता क्या हलाल क्या हराम, कौन खुदा क्या उसके एक हुक्म अहकाम। आपके नफ्स का। तो देखिए, ये जो आपका नफ्स कहता नफ्स है, आपको नफ्स एक माँ हुक्म हम देता कम है, तरफ उसके अंदर से फिरौन तलब लेकिन उभरती उरा है, हो नीरा एक हो ख्वाहिश उभरती है। क्योंकि फिरौन के पास लाहौल लश्कर आपको भी था, मालूम है उसने कि ये डंके की ख्वाहिश, चोट भी कह दिया अना रब्बुकुमुल आला। मेरे अब पास आपने लाहौल अल्लाह लश्कर के नहीं है, मैं हुक्म कह को तो पसे कुछ नहीं पुश सकता, डाला और लेकिन अपने मेरा नफ्स की नफ्स ख्वाहिश अंदर से पूरी। यही कहता है कि ये मेरी इकलीम है, ये मेरी सल्तनत है, इसमें मेरी मर्जी चलेगी। एक इस हुक्म आपके हवाले नफ्स से का। जब देखिए, तक आपका के नफ्स इंसान आपको की एक हुक्म खुद ही देता जो है, है उसके अंदर काबू से तलब याफ्ता उभरती नहीं है अपने एक वजूद ख्वाहिश पर, उभरती है। उस वक्त तक उसका ये आपको कहना मालूम है कि या ये का ख्वाहिश, नाबुदो व या का नस्तईन बेमानी है। अब आपने अल्लाह के हुक्म को मैं पसे उसकी पुश मिसाल ये डाला दिया और अपने करता हूँ नफ्स कि की फर्ज ख्वाहिश कीजिए पूरी। शहनशाह अकबर का दौर है या शाहजहां का या जहांगीर का, और कोई हिंदू राजा कहीं का था, एक इससे हुक्म पहले आपके बागी नफ्स था, का। देखिए, अब आपका वो नफ्स हाजिर आपको हुआ एक है हुक्म सरे देता है, इताअत उसके खम अंदर से करने तलब के लिए। उभरती है, तो एक इसका ख्वाहिश ये उभरती फेल है। उसी वक्त बामानी है जब आपको उसकी मालूम अपनी है कि ये हुकूमत ख्वाहिश, उस रियासत में कायम है। अगर मालूम हो कि वो अब तो वहां आपने बगावत अल्लाह हो के चुकी, हुक्म वहां को तो पसे किसी और पुश की डाला और हुकूमत है, अपने नफ्स की अब ख्वाहिश ये आया पूरी। है इताअत कबूल करने के लिए, तो उसका आना बेमानी है। और कर ली। बिल्कुल यही है हमारा, जब एक मेरा हुक्म अपने आपके वजूद नफ्स पर का। कंट्रोल देखिए, नहीं, आपका नफ्स आपको तो मैं एक किस हुक्म चीज देता है, से उसके को अंदर से अल्लाह के तलब सामने उभरती पेश है, कर रहा हूँ। एक ख्वाहिश उभरती है। असलम तो वजही इलैक, आपको अल्लाहुम्मा इन्नी मालूम है कि वज्जहतु ये वजही ख्वाहिश, इलैक हाँ। व अस्लमतु नफ्सी इलैक, ऐ अल्लाह मैंने अपने नफ्स अब को तेरे आपने सामने अल्लाह झुका के दिया है, हुक्म को तेरे पसे सामने पुश डाला और सरजमीन कर अपने दिया है, नफ्स वो की नफ्स को ख्वाहिश मेरा कहना मान ही नहीं रहा। तो पहली बात तो ये है कि खुद ही इतनी ताकतवर हो एक कि हुक्म वो आपके अपने नफ्स का। वजूद के ऊपर देखिए, हुक्मरान आपका हो, नफ्स आपको एक फिर वो हुक्म अपनी देता है, पूरी उसके अंदर से शख्सियत तलब के उभरती साथ है, अल्लाह के एक सामने ख्वाहिश झुके। उभरती है। जब ये मजबूत और मालूम है कि ये तवाना ख्वाहिश, खुद ही हाँ। खुदा के सामने अपने आप को गिरा अब देती आपने है, अल्लाह बिछा के देती हुक्म को है, पसे पुश इसका डाला नाम और अपने तक़वा नफ्स की ख्वाहिश पूरी। अल्लाह का तक़वा, वो कैफियत नफ्स की जिसमें एक यूं समझिए वो हुक्म आपके शख्सियत नफ्स नहीं है, देखिए, आपका जो कि नफ्स आपको एक ऑर्गेनिक हुक्म होल देता की है, उसके अंदर हैसियत से से तलब ये उभरती एक शख्सियत है, एक ख्वाहिश और इसके उभरती अंदर है। उसकी खुद ही जो है हाकिम आपको मालूम है कि ये ख्वाहिश, वो खुद ही अब अपने आप को अल्लाह के सामने सरजमी कर रही है, और उसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है। असलम तो नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक वअस्नदतु ज़हरी इलैक। एक हुक्म आपके ये रात की दुआ है, देखिए, जब आपका नफ्स आपको एक हुक्म देता है, उसके अंदर से तलब उभरती है, दाने एक हाथ ख्वाहिश में लेकर उभरती है। अल्लाहुम्मा इन्नी
وجہت آپ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش وفوضت امری الیک واسلمت ظہری الیک، بڑی اب پیاری آپ دعا نے اللہ کے حکم لیکن یہ کو پس ساری پش ڈالا اور چیزیں اپنے نفس کی پابندی خواہش اس وقت پوری ہوگی جب آپ کی خودی اتنی طاقتور ہے کہ اپنے وجود پر حکمران ہے۔ ایک حکم آپ کے تو نفس کا، گویا کہ دیکھیے سب آپ سے کا نفس آپ کو ایک حکم دیتا لیکن ہے، اس اس کے سے اندر سے آگے طلب بڑھ کر ابھرتی ہے، ضبط نفس ایک خواہش ابھرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش حرام ہے، اب آپ نے اللہ کے حکم کو پس